رمضان وہ اعلیٰ مہینہ ہے، ادھر رمضان شروع ہوتا ہے، ادھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک وہ اعلیٰ مہینہ ہے جس میں روزانہ افطاری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اور روزانہ سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب اللہ فرائض کے برابر عطا کرتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی اتنا اعلیٰ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تراویح، اس مہینے کی نمازیں اور دن کا روزہ، اس کے اپنے فضائل ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھا تو اس روزے کی برکت سے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اتنے سارے فضائل بھی اس رمضان کے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، روزانہ کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ تمام فضائل اپنی جگہ، لیکن یہ فضائل حضور سے ہم نے نہیں سنے، آپ نے نہیں سنے۔ حضور علیہ السلام سے یہ سارے فضائل سننے والے کون ہیں؟ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ کون ہے؟ یہ بھی ثواب ہے، بولے کون ہے؟ بھائی رمضان کے یہ فضائل میں نے، آپ نے تو حضور نے نہیں سنے، کس نے سنے؟ صحابہ نے۔ کس نے سنے؟ کس نے سنے؟ اور ہمیں بتایا کس نے؟ کتنا بڑا کام صحابہ نے کیا۔ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کی بات نہیں کرتا، ذکر کی بات نہیں کرتا، صرف رمضان کو لے لیں۔ رمضان کے اتنے فضائل حضور سے سننے والے صحابہ اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور صرف یہ روزے کی بات نہیں ہے، صرف حج کی بات نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، بلکہ پورا دین حضور سے لینے والے صحابہ، لا کر ہمیں دینے والے صحابہ۔ اس لیے صحابہ کرام اس دین کے اولین گواہ ہیں، حضور سے لے کر ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ درمیان سے صحابہ کو ہٹا دو، ہمارے پاس رمضان کے روزے نہیں بچتے، فضائل نہیں بچتے، چونکہ حضور کو سنتے ہوئے یا روزہ رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا۔ ایک طبقے کی کوشش ہے کہ اس امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو صحابہ کرام سے کاٹ دو۔ جب یہ مسلمان صحابہ سے کٹ جائے گا، ظاہر بات ہے صحابہ سے جو بدظن ہوگا، صحابہ کی عزت مجروح ہوگی، تو یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، وہ بھی مجروح ہو جائے۔ اس لیے دشمنان اسلام کی کوشش یہ ہے کہ روزے، زکوٰۃ، جہاد پر حملہ نہ کرو، زکوٰۃ پہنچانے والے صحابہ کرام کو مجروح کرو۔ جب اس ملک میں صحابہ پر حملہ ہوا، ان کی عزتوں پر حملہ ہوا، تو کچھ لوگ دفاع کے لیے میدان میں آئے۔ ان کو حق نواز، ایثار، فاروق اعظم، حیدری کہا جاتا تھا۔ یہ وہ علماء کرام تھے، آپ کا ایمان میرا ایمان، آپ کا دین میرا دین بچانے کے لیے وہ میدان میں آئے، صحابہ کا دفاع کیا، اور اس جرم کی پاداش میں حق نواز سے لے کر علامہ علی شیر حیدری تک، علامہ علی شیر حیدری سے لے کر عبدالغفور ندیم تک علماء کرام کو شہید کیا۔ صرف علماء کو نہیں، آپ کے اس علاقے میں مولانا شبیر شہید ہے، آپ کے اس علاقے میں قرنگی میں بے شمار شہداء ہیں۔ ان کا جرم صرف دفاع صحابہ تھا، وہ میورے اور آپ کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہ امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے تھے۔ ایک دور وہ بھی آیا صحابہ کا نام لینا کہ خصوصاً کراچی میں جرم بن، روزانہ شہادت ہے، ایک گھر سے چار بھائیوں کے جنازے ایک وقت میں اٹھے،
2 بھائیوں کے جنازے اٹھے، باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا۔ شہادتوں کا جب یہ تسلسل چلا ہم بڑے پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا فتنوں کا دور ہے، بھائی بھائی کے کام نہیں آتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آتا۔ یہ جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہے، ایک گھر سے 4 بھائیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، 10 یتیم ہیں، بیوگان ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ ہم نے یہ سوچا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو صحابہ کے نام پہ کٹے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جو کٹے، ہم ان کے بچوں کو، بیوگان کو بے سہارا نہیں چھوڑیں۔ اور ہم نے فیصلہ کیا وظیفہ دیا جائے، آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے، دوستوں کی محنت سے۔ اس وقت ماہانہ جو ہم وظیفہ دے رہے ہیں شہداء کے گھروں میں، سالانہ تقریباً 2.25 کروڑ کی رقم بنتی ہے۔ 2.25 کروڑ روپے صرف وظائف کے مد میں ان کے گھروں میں ماہانہ دے رہے ہیں۔ 10 مہینے کا وظیفہ ایک ساتھ دے رہے ہیں، جو 8,000 سے لے کر 18 اور 25,000 تک ہے۔ کسی کا وظیفہ 10,000 ہے ماہانہ، اور کسی کا 8,000 ہے، کم سے کم 8,000 ہے یا 15,000 ہے، گھرانے کو دیکھ کر، افراد کو دیکھ کر 2.25 کروڑ روپے صرف وظائف میں جا رہے ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، اور راشن جو دیا جاتا ہے وہ الگ ہے، عیدی جو دی جاتی ہے وہ الگ ہے، اور یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اور سال میں 1 مرتبہ تمام شہداء کے بچوں کو، گھرانوں کو ہم بلاتے ہیں، بلا کر 1 دن ان کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تاکہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھیں۔ آپ کے تعاون سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے ان شہداء کے یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں ہیں، مدرسے میں، یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور ہم رمضان میں 1 دفعہ اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، چوکوں میں جاتے ہیں، چوراہوں میں جاتے ہیں، اپنے لیے نہیں، ان یتیموں کے لیے، ان بیوگان کے لیے۔ اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ایک طرف سے ہم نے وظائف دے دیے، ایک طرف سے ہم نے جو بے گھر تھے، جن کے اپنے گھر نہیں تھے، کرائے کے گھروں میں رہتے تھے، ان کو گھر دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سال ہم نے 4 گھرانوں کو تیار گھر دے دیے۔ گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1 کمرہ، بلکہ 3 کمرے، مہمان خانہ، صحن اور 2 اٹیچ باتھ، یعنی مکمل تیار گھر، 3 گھر ہم نے دے دیے اور دے دیا۔ اور ہر سال ہم نے ارادہ کیا 4 گھر دے دیے، 4 گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ اور ہم نے ارادہ کیا کہ وظائف کے ساتھ جو کرائے پہ بیچارے رہتے ہیں ان کے لیے بھی آہستہ آہستہ گھر دے دیا جائے۔ 4 گھر دے دیے، 4 کی تعمیر جاری۔ یہ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس جو ہم آئے ہیں صرف اس لیے زکوٰۃ تو آپ نے ویسے بھی دینی، فطرہ آپ نے ویسے بھی دینا ہے، یہ تو ہر مسلمان دیتا ہے فطرہ، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری زکوٰۃ یہاں ان شہداء کو دے دیں، لیکن نہیں، ان شہداء کا حصہ آپ ضرور مقرر۔ قیامت کے دن آپ کہہ سکیں، ابو بکر صدیق سے عرض کر سکے، صدیق آپ کے نام پہ ہماری قربانی نہیں ہے، ہم نے ہتھکڑی نہیں پہنی، آپ کے نام پر بیڑی نہیں پہنی، آپ کے نام پر جیل نہیں گئے، آپ کے نام پر مارے نہیں کھائی، آپ کے نام پہ شہادت نہیں پائی، لیکن اتنا ہوا جو آپ کے نام پہ کٹے تھے ان کے بچوں کو ہم نے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ کیا پتہ صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ ہماری مغفرت فرمائے، صدیق اکبر کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ، فطرہ اور زکوٰۃ ان شہداء کے نام پہ آپ کر دیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا سنی بغیر سوچے سمجھے ظفر عباس جو کٹر رافضی ہے، جو شیعہ ہے اور جو زکوٰۃ کے منکر ہیں،
ہماری زکوٰۃ سے ہمارے سنی جا کر زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں، آج کل ظفر عباس کو دی جا رہی ہے، اور پھر وہ ہمارے پیسوں کو زکوٰۃ ہماری ہے، فطرہ ہمارا ہے، لیکن ہم لوگوں کو گمراہ کرنے میں ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو، لوگوں کے ایمان بگاڑنے میں ہماری زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آ جائیں، جتنا آپ سے ہو سکے شہداء کے ساتھ تعاون کریں، آگے آئیں، یہاں بچھائیں۔ آج